امام حسن عسکری کی مبارک زندگی کا ایک بڑا حصہ بنی عباس کی سخت نگرانی، قید اور مشکلات میں گزرا۔ حکومت کو صرف 11ویں امام سے ہی خوف نہیں تھا، بلکہ انہیں معلوم تھا کہ امام حسن عسکری کے بعد ان کے فرزند وہ امام ہوں گے جن کا ظہور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس لیے 11ویں امام پر سخت نظر رکھی جاتی تھی اور ان کے لیے اپنے شیعوں تک اپنا پیغام پہنچانا بھی آسان نہیں تھا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی امامت کی ذمہ داری کو پوری حکمت اور صبر کے ساتھ نبھایا۔ پھر اللہ نے انہیں اپنے پہلے اور آخری فرزند امام محمد مہدی کی ولادت کی خوشخبری عطا کی۔ جب امام زمانہ دنیا میں تشریف لائے تو امام حسن عسکری نے اپنے باوفا اور بھروسے مند اصحاب کے ذریعے اپنے خاص شیعوں کو اپنے بعد آنے والے امام سے آشنا کرنا شروع کیا۔ یعنی جس حکومت کو یہ گمان تھا کہ امام حسن عسکری کو ختم کر کے آل محمد کی نسل اور امامت کا سلسلہ ختم کر دے گی، اللہ نے انہی کے سامنے اپنی قدرت کا وہ نشان ظاہر کر دیا جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر آیا وہ دن 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن امام حسن عسکری کی شہادت کے ساتھ امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ان کے فرزند امام محمد مہدی ان کے بعد اللہ کے حکم سے امام بنے۔ امام زمانہ کی امامت کا ابتدائی دور غیبت صغریٰ میں رہا، جس میں امام زمانہ کے خاص نائبین کے ذریعے شیعوں تک پیغام اور رہنمائی پہنچتی رہی۔ اور پھر 329 ہجری میں چوتھے نائب علی ابن محمد سموری کی وفات کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ آج امام زمانہ ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اور وہ دن ضرور آئے گا جب ان کا ظہور ہوگا اور دنیا ظلم و جور کے بعد عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اس لیے امام حسن عسکری کی شہادت کو صرف ایک جدائی کے طور پر نہ دیکھیے، تو اس عظیم امانت کی حفاظت کی کہانی بھی ہے جو 11ویں امام نے اپنے بعد امام زمانہ کے حوالے کی۔ اللہ ہمیں امام حسن عسکری کی سیرت کو سمجھنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور امام زمانہ کے سچے منتظرین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن عسکری کی شہادت پر امام زمانہ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں۔